اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ معزز سامعین کرام، آج کے بیان میں دجال اکبر کا جو فتنہ عظیم ہے اس کے متعلق بیان ہوگا۔ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سوائے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ، بیت المقدس اور کوہ طور کے، یہ دجال اکبر کا فتنہ پورے عالم پر چھا جائے گا، اور یہ فتنہ دنیا کے تمام فتنوں سے عظیم تر ہوگا۔ دجال کا قیام اور اس کا فساد صرف 40 دن رہے گا، مگر ان 40 دنوں میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ ایک لمبی حدیث میں حضور فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے متعلق بڑے کھلے الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت دجال کا تذکرہ فرمایا، اور تذکرہ فرماتے ہوئے بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائیں کہ جس سے اس کا حقیر اور ذلیل ہونا معلوم ہوتا تھا۔ مثلا یہ کہ وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ اس کی نہیں ہوگی، اور انتہائی بدصورت ہوگا۔ اور بعض باتیں اس کے متعلق ایسی ارشاد فرمائیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کا فتنہ سخت اور عظیم ہے۔ مثلا یہ کہ اس کے پاس جنت بھی ہوگی اور دوزخ بھی، اور دوسرے خوارق کے عادت جو ہیں وہ بھی اس کے پاس چیزیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیان پر حضرت نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم پر ایسا خوف طاری ہوا کہ گویا دجال جو ہے کھجوروں کے جھنڈ میں سے ابھی قریب ہی موجود ہے، اور وہ نکل کر وہ فتنہ برپا کر دے گا۔ لیکن جب شام کو ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے قلبی تاثرات کو بھانپ لیا اور پوچھا کہ تم نے کیا سمجھا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے دجال کا تذکرہ فرمایا اور بعض باتیں اس کے متعلق ایسی ارشاد فرمائیں جن سے اس کا معاملہ حقیر اور آسان معلوم ہوتا تھا، اور بعض باتیں ایسی فرمائیں جس سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی بڑی قوت ہوگی اور اس کا فتنہ بڑا ہوگا۔ ہمیں تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ گویا ہمارے قریب ہی وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بارے میں جن فتنوں کا مجھے ڈر ہے، ان میں دجال کا فتنہ جو ہے وہ اتنا زیادہ خوفناک نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ اگر میری موجودگی میں وہ نکلا تو میں خود اس سے نبٹ لوں گا، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر شخص اپنی ہمت کے موافق اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے گا۔ حق تعالی شانہ میری غیر موجودگی میں ہر مسلمان کا ناصر اور مددگار رہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ نوجوان سخت پیچدار بالوں والا ہے، اس کی ایک آنکھ اوپر کو ابری ہوئی ہے اور دوسری آنکھ سے کانا ہے، جیسا کہ دوسری روایات میں یہ مذکور ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس کی کبھی صورت میں یعنی بدصورتی میں اس کو کسی کے ساتھ تشبیہ دے سکتا ہوں تو وہ عبد العزیٰ بن قطن ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں
बनु खुजा कबीले का एक बद शक्ल आदमी था। अगर तुम में से किसी मुसलमान का दज्जाल के साथ सामना हो जाए तो उसको चाहिए कि वो सूरह काफ की इब्तदाई आयात पढ़ ले, इससे दज्जाल के फितने से महफूज हो जाएगा। दज्जाल शाम और इराक के दरमियान से निकलेगा और हर तरफ फसाद मचा देगा। ऐ अल्लाह के बंदो, उसके मुकाबला में साबित कदम रहना। हजरत नवाज फरमाते हैं, हमने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो जमीन में किस कदर मुद्दत रहेगा? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो 40 दिन रहेगा, लेकिन पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 माह के बराबर और तीसरा 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। हमने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो दिन 1 साल के बराबर होगा, क्या हम उसमें सिर्फ एक दिन की 5 नमाजें अदा करेंगे? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, बल्कि वक्त का अंदाजा करके पूरे साल की नमाजें अदा करना होगी। फिर हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो जमीन में किस कदर सुरत के साथ सफर करेगा? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस अबर की मानद तेज चलेगा जिसके पीछे मुवाफिक हवा लगी हुई हो। पस दज्जाल किसी कौम के पास से गुजरेगा, उनको अपने बातिल अकायद की दावत देगा, वो इस पर ईमान लाएंगे तो वो बादलों को हुक्म देगा तो वो बरसने लगेंगे, और जमीन को हुक्म देगा तो वो सरसब्ज शादाब हो जाएगी, और उनके मवेशी उसमें चरेंगे, और शाम को जब वापस आएंगे तो उनके कुहान पहले की बनिस्बत बहुत ऊंचे होंगे, और थन जो हैं जानवरों के दूध से भरे हुए होंगे, और उनकी कोंखें पुर होंगी। फिर दज्जाल किसी दूसरी कौम के पास से गुजरेगा और उनको भी अपने कुफर और इजलाल की दावत देगा, लेकिन वो इसकी बातों को रद्द कर देंगे, तो वो इनसे मायूस होकर चला जाएगा, तो ये मुसलमान लोग कातसाली में मुब्तला हो जाएंगे और उनके पास कुछ माल ना होगा, और वीरान जमीन के पास से उसका गुजर होगा, तो वो इसको खिताब करेगा कि अपने खजानों को बाहर ले आ। चुनाचे जमीन के खजाने उसके पीछे पीछे चलेंगे, जैसा कि शहद की मक्खियां अपने सिरदार के पीछे चलती हैं। फिर दज्जाल एक आदमी को बुलाएगा जिसका शबाब पूरे जोरों पर होगा, उसको तलवार मारकर 2 टुकड़े कर देगा, और दोनों टुकड़े इस कदर फासले पर कर दिए जाएंगे जिस कदर तीर मारने वाले और निशाने के दरमियान फासला होता है। फिर वो इसको बुलाएगा तो वो जिंदा होकर दज्जाल की तरफ उसके इस फेल पर हंसता हुआ आएगा और उसका चेहरा रोशन होगा। दनी असना हक ताला शानहु सैयदना हजरत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीमात को नाज़िल फरमाएंगे। चुनाचे वो 2 जर्द रंग की चादरें पहने हुए दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरकी जानब के सफेद मीनारे पर इस तरह नाजिल होंगे कि अपने दोनों हाथों को फरिश्तों के परों पर रखे हुए होंगे। जब वो अपने सर मुबारक को नीचे करेंगे तो उससे पानी के कतरात झड़ेंगे जैसे कोई अभी गुस्ल करके आया हो, और जब सर मुबारक को ऊपर करेंगे तो उस वक़्त भी पानी के मुतफर्रक कतरात जो मोतियों की तरह साफ होंगे गिरेंगे। जिस काफिर को भी आपकी सांस की हवा पहुंचेगी वो वहीं मर जाएगा, और आपका सांस यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सांस इस कदर दूर पहुंचेगा जिस कदर दूर आदमी की निगाह जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलाश करेंगे यहां तक कि आप उसे बाबुल लुद पर जाकर पकड़ेंगे। बाबुल लुद ये एक ऐसी बस्ती है जो बैतुल मुक़द्दस के करीब है और इसी नाम से आज भी मौजूद है। वहां सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल कर देंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों के पास तशरीफ लाएंगे और बतौर शफकत के उनके चेहरों पर हाथ फेरेंगे और जन्नत में आला दराजात की उनको खुशखबरी सुनाएंगे। दज्जाल का वाकया जो है वो बहुत ही बड़ा फितना होगा। इस दज्जाल के वाक़े में सैयदना हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में ये इजाफा भी मौजूद है
یہ اضافہ بھی موجود ہے کہ دجال مدینہ منورہ سے دور رہے گا اور مدینہ منورہ کے راستوں پر بھی اس کا آنا ممکن نہیں ہوگا، تو وہ مدینہ کے قریب ایک شور زدہ زمین کی طرف آئے گا۔ اس وقت ایک آدمی دجال کے پاس آئے گا اور وہ آدمی اس وقت کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا، اور اس کو خطاب کر کے کہے گا کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ یہ سن کر دجال کہنے لگے گا کہ لوگوں، مجھے یہ بتلاؤ کہ اگر میں اس آدمی کو قتل کر دوں اور پھر اسے زندہ کر دوں تو میرے خدا ہونے میں نعوذ باللہ شک کرو گے؟ تو لوگ جواب دیں گے کہ نہیں۔ چنانچہ وہ اس آدمی کو قتل کرے گا اور پھر اس کو زندہ کر دے گا۔ تو وہ آدمی دجال کو کہے گا کہ اب مجھے تیرے دجال ہونے کا پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا ہے۔ تو دجال اس کو دوبارہ قتل کرنے کا ارادہ کرے گا، لیکن وہ اس پر قادر نہیں ہو سکے گا، چونکہ اس کی طاقت جو ہے وہ وہاں پر ختم ہو جائے گی۔ طاقت جو ہے اللہ رب العزت واپس لے لیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی حکومت جو ہے وہ دنیا کے اندر 40 برس تک رہے گی، اور وہ انتہائی پر امن زمانہ ہوگا۔ زمین اپنے سارے خزانے باہر نکال دے گی، ہر طرف ہریالی ہوگی اور اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی طبی موت اس دنیا سے رخصت ہوں گے، اور حضور فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کے اندر جو ایک جگہ خالی ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ تو یہ دجال کا واقعہ اس امت کا عظیم ترین واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سورہ کاف کی تلاوت کرتا ہے، اس کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات یا پوری سورہ کاف کو اگر بندہ تلاوت کرے تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ اور مامون رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دجال اور اس قسم کے ہر چھوٹے بڑے دجالوں کے فتنوں سے محفوظ اور مامون رکھیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔